ماہ رمضان رخصت ہو گیا اور اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کی عطا، اس نے اپنے فضل و کرم سے مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ واٹ نیکسٹ، رمضان کے بعد کیا؟ چاند نظر آیا، مساجد میں کچھ نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مسجدیں شکوہ تو نہیں کریں گی اللہ کے سامنے، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ خوب نمازیں انہوں نے ادا کی رمضان میں، تراویح کی سینکڑوں رکعتیں انہوں نے ادا کی ہیں، اللہ کہاں چلے گئے؟ مجھے اور آپ کو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ رمضان کے بعد ایک بات جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری فوری علامت یہ ہے کہ اس عبادت کے ادا کرنے کے دوران اور اس کے بعد بندے میں کچھ تبدیلی واقع ہو۔ تو میں اپنا جائزہ لوں، میں بھی کمزور ہوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے ایک مہینہ گزارا ہے، دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن دیکھتے ہیں نا، کمائی کوئی انویسٹ کرتے تو بھائی کتنا کمایا، بھائی پورا مہینہ لگایا، کیا کمایا ہم نے، چیک تو کریں کیا پایا، کوئی تبدیلی آئی، کوئی بہتری آئی ہے، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے چھوٹا سا کتابچہ ہے 2 روزے، اس کا ٹائٹل ہے، بڑا خوبصورت، 2 روزے، ایک روزہ چند گھنٹوں کا رمضان شریف کا ختم ہو گیا، ماہ رمضان چلا گیا، ایک روزہ پوری زندگی کا جاری ہے۔ رمضان کا روزہ یا وہی کوئی نفل روزہ بھی رکھے، صبح صادق سے شروع ہوا، غروب آفتاب پر ختم ہوا، افطار ہو گئی، مہینہ ختم ہوا، عید منا لی۔ زندگی بھر کا روزہ، جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں شرعی دینی اعتبار سے بالغ ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں۔ یہ روزہ شروع ہے، میرا بھی اور آپ کا جاری ہے۔ اس کی افطار کب ہوگی؟ سبحان اللہ، یہ مکمل تب ہوگا جب میری اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ مرتے دم تک مسلم رہنا یہ پوری زندگی کا روزہ ہے، مرتے دم تک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے میں حلال چھوڑا، اب حرام کو، گناہوں کو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنے والے بن جاؤ، یہ ہے تو روزہ روزہ ہے، ورنہ فاقہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف میں، جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو 2 روزے میں سے دوسرا روزہ زندگی بھر کا روزہ، موت آئے گی تو وقت ختم ہوگا، اور اگر یہ روزہ صحیح طرح رکھا تو افطار ہوگی جام کوثر سے، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، اور عید کیا ہوگی؟ جب رب کا دیدار میسر آئے گا۔ اللہ یہ پورا روزہ زندگی بھر کا، جہاں جام کوثر سے افطار ہو اور رب کائنات کے دیدار سے عید ہو، مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم بات سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، رمضان آتا ہے مہمان کی طرح چلا جاتا ہے، لیکن جیسے مہمان اکثر آتے ہیں تحفہ لے کر آتے ہیں، مہمان چلے جاتے تحفہ چھوڑ جاتے ہیں۔ رمضان چلا گیا، رمضان کا تحفہ قرآن اب ہمارے پاس ہے، کیا ارادے ہیں؟ اب تلاوت ہوگی، اب اور سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو پھیلائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اس پیغام کو پھیلائیں گے۔ یہ ہے رمضان کا تحفہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور رمضان سے کیا انرجی بوسٹ ہمیں ملا؟ قرآن سنا، تلاوت کی، شاید سمجھا بھی ہو، الحمدللہ، اب تلاوت بھی ہو، سمجھنا بھی ہو، عمل کرنا بھی ہو، اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی۔ آخری بات، واٹ نیکسٹ، رمضان کے بعد کیا کریں؟ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، سچی بات ہے، بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے۔ دفتر میں 20 لوگ ہوتے، 20 کے 20 نماز ظہر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ 1-2 بڑی مشکل سے جا پا رہے ہیں۔ سو دیر واز این انوائرمنٹ، وی ڈونٹ ہیو دیٹ انوائرمنٹ رائٹ ناؤ۔ پہلے ایک ماحول تھا، اب ماحول نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنا ماحول بناؤ۔ قرآن کہتا ہے تقویٰ کے لیے، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، صادقین سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو ماحول تھا تو خیر میں آگے بڑھنا آسان تھا، اب ماحول نہیں تو شر کی دعوتیں بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اجتماعیت سے جڑنا، مسجد کا ماحول بھی، خیر کا ماحول بھی، نیک ماحول بھی، اور دینی اجتماعیت کا ماحول بھی۔ ماحول میں آدمی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو انسپریشن ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں، اپنے سے بہتر لوگوں کو دین میں آگے دیکھے گا تو آگے بڑھے گا۔ یہ تیسری بات میں نے عرض کرنا چاہی، نیک ماحول اختیار کرے۔ تو پوری زندگی کا روزہ اور رمضان کا تحفہ قرآن، اس سے جڑنا، اور اب ماحول اختیار کرنا نیک، تاکہ یہ برکتیں مزید ہم سمیٹتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com